سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان دینا کیسا ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان دینا کیسا ہے. سوال یوں ہونا چاہیے کہ جمعہ کی تیسری اذان دینا کیسے ہے. تو جائز ہے جی. جمعہ کی پہلی اذان یعنی امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو جمعہ کی اذان دی جاتی ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، جائز ہے. سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ راشد کا اس پر حکم موجود ہے اور ان نے اس پر عمل کروایا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. اور تمام امصار کے اندر اس پر تعامل جاری ہے اور یہ صدیوں سے اس پر تعامل جاری ہے. کسی نے اس پر بدعت کا کم از کم فتویٰ نہیں لگایا ہے، صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں لگایا ہے. ایک نقل کیا جاتا ہے کسی صحابی سے، بہرحال اس کی تحقیق تک میں تو نہیں پہنچ پایا. بہرحال سیدنا عثمان ابن عفان نے اس کا حکم دیا اور بعد میں بھی آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور خلیفہ راشد نے اجتہاد کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور شریعت کی کسی نص کے بذات خود خلاف بھی نہیں ہے، لہٰذا پہلی اذان دینا جائز ہے. اب پہلی اذان دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ناقص رائے کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے اندر جو تیسری اذان کے زادہ النداء الثالثہ علی الزوراء، انہوں نے زوراء مقام پر اس اذان کا اضافہ کروایا تھا. یہ بطور اعلان کے تھے، بطور خبردار کرنے کے تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ بازار بڑے ہو گئے، لوگ بڑھ گئے اور زمانہ نبوت سے بھی لوگ دور ہو گئے تو بازار جاری رہتے، لہٰذا ان کے کاروبار بند کروانے کے لیے اور ان کو بطور خبر دینے کے لیے ایک بلند مقام پر جو بازار میں تھا وہاں پر اس اذان کی ابتدا کی گئی. مسجد کے اندر ممبر پر یا امام کے سامنے یا مسجد کے اندر یا مسجد کے حال میں اس دوسری یا تیسری اذان پہلی اذان کا اضافہ نہیں کیا گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کو بھی دیکھیں کہ وہاں تک اذان ہوگی، مسجد میں خطبہ شروع ہوگا، بازار دور ہے، لمبا ہے، پھیلا ہوا ہے، وہاں تک آواز نہیں پہنچ پاتی، تو لہٰذا وہاں پر اذان کو شروع کیا گیا. لیکن آج کی تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، اور اکثر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو پہلی وہ جو اذان ہے اس کے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کو بطور اصل کے اس اذان کو شامل نہیں کیا گیا، بطور ایک خارجی فائدے کے شامل کیا گیا. دکانیں بند کر کے آ جائیں. اب آپ کے پاس جب ہے تو کم از کم میں اپنے شہر لالہ موسیٰ کی بات کر لیتا ہوں، جو بڑی مساجد ہیں وہاں پر اذان لالہ موسیٰ سے باہر کئی کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے. تو پھر وہ ضرورت، وہ علت ختم ہو گئی اور سپیکر نے اب اذان کی آواز وہاں تک پہنچ گئی اور جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے متمنی ہوتے ہیں اب وہ اذان سن کر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور اس جو کہ جس اذان پر کاروبار بند کرنے ہیں یہ وہی اذان ہے جس کے بعد امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، لہٰذا وہ ضرورت باقی نہیں رہی. ہاں اگر آپ کہیں کہ خلیفہ راشد کا عمل ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے درست مقام بازار کو قرار دیتے ہیں، مسجد کو نہیں قرار دیتے. بہرحال ہم اس کو راجح یا مرجوح کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں سمجھتے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، صحیح ہے جو لوگ دیتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان کے اس عمل سے استدلال ہے، اور مسجد میں وہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد کی چونکہ پہلے اطلاع پہنچانا وہاں مقصد تھا، اور اب لاؤڈ سپیکر کے ساتھ بھی تو پہلے پیشگی اطلاع پہنچانا مقصد ہے، لہٰذا آپ لاؤڈ سپیکر کے ساتھ وہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے تو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ یہ توجیہ پیش کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ راجح مرجوح کا مسئلہ ہے اور بہتر اولا یا خلاف اولا کا مسئلہ ہے. میرا عمل ذاتی طور پر اپنی مسجد کے اندر وہ ایک اذان کا ہی ہے اور اسی پر بھی میں تعامل کرواتا ہوں. اور لیکن دوسری جو اذان پہلے اس سے دی جاتی ہے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے یا اس پر کوئی فتویٰ کسی قسم کا نہیں لگاتے. واللہ عالم بالصواب.